بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اصغر حارث اور ہم ایک اور کافی وتھ سیو پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں مسٹر ثاقب انجم. ثاقب انجم از سرونگ ایز CEO ود فیئر ڈیل مارکیٹنگ. تو سر آپ کو بہت ویلکم کہتے ہیں ہم. تھینک یو اصغر صاحب اور تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. اور آپ کو کیسا لگا ہمارا ایمبیئنس اور جب آپ وزٹ پہ ٹور پہ تھے اور اس بلڈنگ میں جو فیسلٹیز ہم نے قائم کی ہیں وہ کیسی لگی آپ؟ ماشاء اللہ بہت اچھا آپ کا سیٹ اپ ہے اور سب سے اچھی چیز میں کہ آپ نے ینگسٹرس کو بہت یہاں پہ اپرچونیٹیز دی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ پالش کروا سکیں اور اس کو جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ رول پلے کر سکیں ہمارے کنٹری کی جو آگے ہم چل رہے ہیں جس طرح ان چیزوں میں آ کے زیادہ اچھے طریقے سے پلے کر سکیں رول. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. ثاقب صاحب, وی وانٹ ٹو نو اباؤٹ یور سکسیس جرنی اسٹارٹنگ فرام یور اسکول لائف, دین آپ کی ایجوکیشن اور اس کے بعد آپ کا جو پروفیشنل کریئر اسٹارٹ ہوا اس کو کوئی نٹ شیل میں آپ ذرا ڈسکرائب کیجیے. نٹ شیل میں اصغر صاحب یہ کہ بیسکلی الیکٹرانکس انجینئرنگ, آئی ہیو اسٹڈی الیکٹرانکس انجینئرنگ فرام کراچی سر سید یونیورسٹی, اور میں ایک ایویشن سے بلانگ کرتا ہوں. فیملی بھی ہماری پوری ایویشن سے ہے, بھائی بھی دونوں ایک دبئی بیسڈ ہیں ایک کراچی بیسڈ ہیں, اور والد صاحب بھی میرے جو ہیں وہ ایویشن سے تھے. تو آئی ایم دا فرسٹ ون جو کہ سوئچ کیا میں نے ایویشن سے پھر اپنے بزنس کیریئر میں. آپ نے اسٹڈیز کے بعد آپ نے بھی ایویشن کا شعبہ اختیار کیا؟ جی جی بالکل ایسے. How long you worked over there? Approximately 3 years. 3 years. جی. So what was the one point of time where you thought that you need to switch your job and you should come into this real estate business? جی بالکل, یہ آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے کہ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے میری میرے کیریئر کا ہے جس میں نے ڈیسیجن کیا, ون آف دا بگیسٹ ڈیسیجن ان مائی لائف. اور اس کے پیچھے ریزن تھا کہ جب میرے والد صاحب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے فیملی میں سب کو بہن بھائیوں کو بٹھایا اور پوچھا کہ مطلب اب ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ. تو ان کا بھی آگے تھا کہ اب میں بزنس کی طرف جاؤں یا جو میرے کچھ سیونگ ہے اس کو کسی بزنس میں لگاؤں. تو اس ٹائم میں نے یہ سوچا کہ میرے والد صاحب 60 ایئرس کی ایج میں آ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں نے اب کرنا کیا ہے, تو کیوں نہ میں اب 24-25 سال کی ایج میں یہ چیز سوچوں کہ بھئی ہم نے اب کرنا کیا ہے. تو میں اسی ٹائم یہ ڈیسیجن لوں کہ بجائے کہ میں اپنے 25 ایئرس سرو کروں اس کے بعد میں بزنس میں جاؤں. تو ہمارا ایک کلچر ایسا ہے کہ ہمارے یہاں پہ انوائرمنٹ ایسا ہے کہ ہم جاب میں اس کے بعد پھر ہم بزنس کے بعد یا پھر جو لوگ جاب کر بھی رہے ہیں اس ساتھ کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم بزنس کر رہے ہیں. تو سر جب آپ نے بزنس کے بارے میں سوچا تو ریئل اسٹیٹ کا ہی خیال کیوں آیا آپ کو؟ جی اچھا, ریئل اسٹیٹ کیونکہ اپرچونیٹی میرے پاس ایک اچھی جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ سے آئی. تو میرے جو سمجھے بڑے بھائی ہیں چودھری عبدالرؤف صاحب ہمارے چیئرمین بھی ہیں فیئر گروپ آف کمپنیز کے, انہوں نے کوئی وزٹ کیا میرے پاس, ہم ایک ساتھ ایک اوکیجن پہ. تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے نا وہ سوئچ کریں اپنے جاب لائف سے بزنس لائف کے اندر. تو وہ کیونکہ ان کا جو ویژن میں دیکھ رہا تھا اور جو چیزیں وہ کرنے جا رہے تھے یا جو وہ چاہتے تھے کہ ہم ریل اسٹیٹ کے اندر ایک انرجی پیدا کریں, تو اس بیس پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں یہ پلیس ہے. آیا پہلے کچھ سالوں سے کر رہے تھے یا وہ بھی اسٹارٹ لے رہے تھے اپنا؟ چودھری صاحب بھی بیسکلی وہ بھی میکینیکل انجینئر ہیں, انہوں نے بھی سوئچ کیا ایک گورنمنٹ جاب سے, وائٹ کلر جاب سے انہوں نے سوئچ کیا بزنس کے اندر. تو ہم سب جو ہیں وہ ایک بزنس کمیونٹی سے ہیں. ایک اور ہمارے بھائی ہیں جو کہ دبئی بیس ہماری کمپنی جو ہے وہ چودھری معین صاحب وہ رن کر رہے ہیں, وہ بیسکلی بینکر تھے. تو انہوں نے وہاں سے بینک سے سوئچ کر کے جو ہے نا وہ ریل اسٹیٹ اور یہ کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ کی انڈسٹری میں جو ہے نا وہ انٹری کی ہے. تو کیا آپ نے چیلنجز فیس کیے ونس یو سوئچ یور جاب, اور کہاں آپ کی الیکٹرانکس اور انجینئرنگ اور ساری چیزیں, کہاں ریئل اسٹیٹ کا ایک اور طرح کا فیلڈ, تو کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے وین یو جوائن دس ریئل اسٹیٹ بزنس؟ چیلنجز ایز سچ کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ ہماری کمیونٹی اس طرح کی ہے, یا ہم جس انوائرمنٹ بزنس کر رہے ہیں اسپیشلی پنجاب ریجن میں یا اوور آل آپ سندھ بھی لے لیں, تو اس میں آپ کو گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پرائیویٹ لیول سیکٹر میں بھی آپ کو چیلنجز بہت زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں آپ کو انسرٹنٹی ایک جو ہے اکانومی سچویشن جو ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس چیزیں کی
اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہمیں زیادہ ہیں. بلکہ اس سے کچھ بیک گراؤنڈ پہ اگر ہم جائیں کسی چیز کے تو وہ اس سے بھی زیادہ لیندی چیزیں جو کہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں, جو کہ شاید وہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی کسی فورم پہ. تو چیلنجز آپ نے فیس کیے بڑے خطا پیشانی کے ساتھ. جی. تو جب آپ آئے ہیں فیئر ڈیل مارکیٹنگ کے بارے میں بھی وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ فیئر ڈیل مارکیٹنگ. بیسیکلی کیا ادارہ ہے اور آپ کی اس ڈومین میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ دیکھیے, فیئر ڈیل مارکیٹنگ یا فیئر گروپ آف کمپنیز ایک آرگنائزیشن ہے, یا ایک ہم اس کو انسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں. یہ ینگسٹرز کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وہ آ کے اپنی جو ہے اسکلس کو جو ہے نا وہ بیٹر یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور ہمارا بیسکلی جو بیس ہے ہماری کمپنی کی وہ بھی ینگسٹرز پہ ہے. تو اس میں ہماری بہت ساری کمپنیز ہیں, فیئر ڈیل ڈیولپرز ہے, فیئر ٹرسٹ ہے. ویژن اینڈ مشن ہمارا ہے کہ ہم ینگسٹر کو پروموٹ کریں, اور جتنے بھی لوگ اور پرانے ڈیلر کلچر کو جو ہم ریفیوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم ینگسٹرز کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے ساتھ لائیں. آپ نے کیا اسٹیپس لیے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ آپ کا کیا میکینزم کیا ہے؟ وٹ از یور پرنسپلز بائی وچ یو آر گوئنگ ٹو ہائر, اور کس طرح کے لوگوں کو آپ ہائر کرتے ہیں؟ ڈو یو ہیو اینی تھنگ ان ہاؤس کوئی ٹریننگ پروگرام آپ کے ہیں یا آن دا جاب ٹریننگ آپ کرتے ہیں؟ کس طرح سے آپ کا یہ طریقہ کار ہے؟ جی اسد صاحب, میں اس کو ذرا بریف اس پہ میں کوشچن کو آپ آنسر کروں گا. اس میں یہ کہ جس طرح آپ کوئی بھی کمپنی نارملی تو ہائرنگ کرتی ہے وہ ایجوکیٹڈ پرسن کو اپنے پروموٹ کرتی ہے, ایکسپیرینس کو کرتی ہے, یہ تو ایک ہے ہمارا کرائٹیریا. اس کے علاوہ ہم ایمبیسڈر پروگرام ہم لے کے آئے ہیں. وہ ایمبیسڈر پروگرام کیا ہے کہ جو لوگ اپنے جاب کرتے ہیں یا کوئی اور بزنس کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ الائن ہوتے ہیں جن کو بزنس کا شوق ہے, وہ ہمارے ساتھ ہمارے ایمبیسڈر پروگرام کے تھرو الائن ہوتے ہیں. اپنی جاب یا اپنا کام کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ دے آر اسٹل اسٹوڈنٹ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر ورکنگ ود یور فرم. جی بالکل. کس طرح سے کس کیپیسٹی میں کیسے کر رہے ہیں؟ وہ ہم ان کو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں, ان کو اسپیس دیتے ہیں, پرٹیکولرلی ان کو اسپیس ملتی ہے, ان کو ہم اپنا نام دیتے ہیں اور اس میں ان کو رولز اینڈ ریگولیشن ڈیفائن کی جاتے ہیں کہ آپ کی کیا ریسٹرکشنز ہیں, کس بیس پہ آپ نے پرفارم کرنا ہے. ان کو پروڈکٹ نالج دی جاتی ہے, ان کو مارکیٹ کی اویئرنیس دی جاتی ہے, وہ ٹریننگ سیشنز کے ذریعے ہوتی ہے. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ سے میچورٹی کی طرف جا کے ایک اسٹیج پہ آ کے وہ ہمارے پرماننٹ جو ہے نا وہ امپلائز کی طرف چلے جاتے ہیں. فیئر ڈیل گروپ جو ہے سر یہ بلڈرز بھی ہیں میرے خیال میں. جی بالکل. اور ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ بھی ہیں. جی بالکل. تو جب ٹپیکل آپ کے ایمبیسڈر آتے ہیں تو کیا ان کو کوئی ٹیکنیکل جیسے بلڈنگ میں انجینئرنگ سائڈ پہ کوئی ایسی ٹریننگ بھی آپ کے پاس ہے یا جنرل ٹریننگ بھی؟ نہیں, اس پہ ہم آن جاب ٹریننگ ہے اور ہماری ایک الائنمنٹ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ, اور وہاں سے ہمیں جو فریش انجینئر جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جاتے ہیں اور ہم ان کو بیسکلی اپنے پے رول کے اوپر ان کو آن جاب ٹریننگ دیتے ہیں. ایک تو ان کی انٹرنشپ بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا ان کا ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے. اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صرف آن جاب ٹریننگ نہ ہو, وہ صرف 6 منتھ کی آن جاب ٹریننگ نہ لیں, بلکہ وہ ایک ایسٹ ہے جس پہ ہم پیسہ بھی لگا رہے ہیں اور ٹائم بھی لگا رہے ہیں. تو وہ ایک پالش ایسٹ ہو ہمارا جو کہ آگے ہمیں ان کے لیے بھی بیٹر ہے کہ وہ ایک ایکسپیرینس کے ساتھ جڑ جائیں ہمارے ٹیم کے ساتھ اور وہ اپنی بیٹر طریقے سے جو اپنی جو ہے نا فیلڈ کو آگے کنٹینیو کر سکیں. اس میں کوئی اسٹائپینڈ بھی آپ ان کو پے کرتے ہیں ریگولر بیسس پہ؟ جی جی بالکل. یا ان کو ایک پراپر جس طرح امپلائی ہے ویسے ٹریٹ کرتے ہیں آپ؟ نہیں, اس میں ان کو آن جاب ٹریننگ پہ ایز اے امپلائی نہیں, وہ جو آن جاب ٹریننگ کے جو اسپیسیفکیشن ہے وہ اسی فارمیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. ان کو ہم سیمینارز وغیرہ میں کنڈکٹ کرتے ہیں, ان کو جتنی بھی اور اپرچونیٹیز ان سے ریلیونٹ, ان کی اسٹڈی سے ریلیونٹ ہے وہ اپرچونیٹیز چاہے وہ پاکستان میں ہے یا ابراڈ ہے وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو دس واز دی ون ویری گڈ اسٹیپ بائی یور فیئر ڈیل گروپ جو کہ ایمبیسڈر پروگرام آپ نے لانچ کیا. اس کے علاوہ اور کون سے اسٹیپس ہیں جو کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ فیئر ڈیل مارکیٹنگ نے یور ایج اوور یور کمپیٹیٹرز؟ یہ مارکیٹ میں فیئر ڈیل مارکیٹنگ کا ایک نام اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ ٹرینڈ سیٹر ہے. کسی بھی چیز کے, چاہے وہ سوسائٹی کے اینڈ پہ یا ڈیولپمنٹ کے اینڈ پہ یا آپ کنسٹرکشن کے حوالے سے دیکھ لیں یا مارکیٹنگ کے حوالے سے, تو وہ ہم ٹرینڈ سیٹر ہیں. جس طرح پورٹلز ہیں, کوئی بھی مارکیٹنگ پورٹلز ہیں وہ ہم ان ہاؤس اپنے کر رہے ہیں, سوشل میڈیا وہ ہم اپنا کر رہے ہیں, کیونکہ اب جیسے چیزیں آپ ورلڈ وائڈ آپ
کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو پھر اس لیول پہ اپنے کمپٹیشن کے حساب سے اپنی چیزیں بھی انکریز کرنی پڑتی ہیں. مارکیٹنگ اور سیلز میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے اور ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو اٹریکٹ مور پوٹینشیل کسٹمرس؟ دیکھیے ہمارا کور جو ویلیو ہے وہ اسی چیز پہ بیس کرتی ہے کہ ہماری سروسز جو ہے نا اسپیشلی آفٹر سیل سروسز پہ ہم مور فوکس ہیں. ہم نے جو چیزیں مارکیٹ میں دیکھی ہیں وہ کسٹمر کو اپنے دروازے تک لانے پہ زیادہ فورس کرتی ہیں اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ایز اے کولیگ ڈے فرسٹ سے لائن تھے وہ آج بھی ہمارے ٹیم ممبرز ہیں. اسی طرح ہمارے جو کلائنٹس ڈے فرسٹ میں ہمارے ساتھ جڑے وہ آج بھی ہمارے کلائنٹس ہیں. تو یہ ہماری سیٹسفیکشن ہے کہ ہم نے یہ اچیومنٹ ہے ہماری, اور اسی کی بیس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایون کہ اب جس طرح ٹیکس کے معاملات ہیں تو نہ صرف ہم آرکیٹیکٹ, انجینئرنگ اور مارکیٹنگ کی سروسز دے رہے ہیں, ہم ٹیکس کنسلٹنسی کی سروسز جو ہے نا وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں ایون کہ ایک ایسا ٹاپک ہے ٹیکس کا جو کہ ہر سال جو ہے ریویژن آتی ہے, اور ایون کہ بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھا ہے وہ خائف ہیں, وہ چاہے جتنے بھی اچھی پوسٹ پہ ہوں وہ ڈپینڈنٹ ہیں لوگوں کے اوپر. اور پراپرٹی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں لوگ ہیزیٹیٹ اب پچھلے لاسٹ کوئی 4-5 ایئر سے ہیزیٹیٹ اس لیے کرتے ہیں جانے سے کہ یار پتہ نہیں ٹیکس والے معاملے میں ہم نہ آ جائیں. تو ہم نے ایک سیپریٹ وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, وہ ہم نے بنایا ہے تاکہ وہ لوگوں کی کیوریز کو ایڈریس کر سکیں اور ان کی جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے وہ پراپر وے میں ہو سکے. اچھا, اب یہ تو ہو گیا سروسز کی بات کریں, تو وڈ یو لائک ٹو ٹیل اس اباؤٹ دا پروڈکٹس آف یور فیئر ڈیل مارکیٹنگ. آپ کی کیا بلڈ کر رہے ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں, لاہور میں کیا ہیں, اسلام آباد میں کیا ہیں, یہ کیا چیزیں آپ کے پاس ہیں؟ جی, فیئر ڈیل مارکیٹنگ نہ صرف لاسٹ 20 ایئر سے نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. اور یہاں پاکستان میں ہمارا اسلام آباد میں جو پروجیکٹس ہیں ریزیڈینشیل اور کمرشل پروجیکٹس ہیں اور ہائی رائز بلڈنگز ہیں. اس کے علاوہ ہماری مری میں پھر ہائٹس بورڈ کے نام سے ہمارا مری میں پروجیکٹ ہے جو پی سی بی بن کے بالکل ساتھ ہے, ایڈجسٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ لاہور میں ہم دی لیجنڈس کے نام سے ہے. دی لیجنڈس ہمارا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ ہم سمجھے ایک نیشنل لیول پہ کر رہے ہیں کہ ہم وہاں اس میں اپنے جتنے بھی کرکٹرز ہیں, اور دی لیجنڈ ہم نے نام بھی اس لیے رکھا ہے کہ ہمارے جو لیجنڈری کرکٹرز ہیں ان کو ایک ٹریبیوٹ دیا جائے اور ان کے نام سے ہم وہ آ رہے ہیں. میں نے بہت سی ایکٹیویٹی دیکھی ہیں جس میں مشتاق بھائی ہیں, جس میں اور باقی انضمام صاحب ہیں, اور جہاں کرکٹ کا نام آتا ہے وہاں آپ کا پارک ویو کا نام بھی آتا ہے ساتھ. جی جی بالکل بالکل. اس میں یہ ہے کہ مشتاق صاحب ہمارے سی ای او ہیں لاہور کے, ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ جتنا بھی رہے ہیں ان کی بہت ایکسپرٹیز ہیں کوچنگ کے حوالے سے. نہ وہ اچھے پلیئر ہیں بلکہ کوچ بھی اچھے ہیں. اب وہ ایک دینی اس میں بھی ہیں کہ وہ بالکل ایسا ہے. تو ہم نے ایسے لوگوں کو الائن اس لیے کیا ہے تاکہ ہماری جو نیو جنریشن ہمارے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے وہ ہمارے لیجنڈ لوگوں کو دیکھے, ان سے سیکھ سکے, اور یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اسی طرح انضمام صاحب ہیں اور بہت سارے ہیں, مصباح صاحب ہیں, محمد یوسف ہیں, ٹھیک ہے, آفریدی ہیں. مطلب یہ سب ایز اے انویسٹر بھی ہیں, اور پلس یہ ایک ہمارے پاس ایک سمبولک ہمارے پاس ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے نا وہ کر سکیں کہ ہم ان لیجنڈس کو ٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ پروجیکٹ کب تک آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا, جس میں کیا لوگوں نے بھی اس میں اپنا بکنگ کی ہوئی ہے؟ ابھی ہم نے اس کو لوگوں کے لیے ابھی فار سیل نہیں کیا, ہم یہ پہلے بنا کے ایک دکھانا چاہ رہے ہیں, ایک دی لیجنڈ کی طرح ایک لیجنڈ, ایک شاہکار ہم نے بنایا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگوں کو اپرچونٹی دیں گے کہ وہ اس میں آ سکیں. اٹس کائنڈ آف اے مال یا کیا یہ بلڈنگ کیا ہے؟ یہ کمرشل بلڈنگ ہے جی, مال اینڈ اپارٹمنٹس ہیں اس میں. اچھا, جب آپ بات کرتے ہیں کہ لوکل سے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ گورنمنٹ لیول پہ آپ کو کیا سپورٹ ملی, یا دیر آر سم باٹل نیکس لائک وائل یو آر گوئنگ ٹو ایکسپینڈ یور بزنس اکراس دا باؤنڈریز؟ دیکھیں اسد صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے یہ اتنا اچھا کویشچن کیا, اور بالکل یہ آپ کے پلیٹ فارم سے میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہمیں گورنمنٹ میں جب پالیسی میکنگ کی جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے ایمنیسٹی سوچتے ہیں. ہمیں ایمنیسٹی نہیں چاہیے, ہمیں وہ روڈ میپ چاہیے, اسٹرکچر چاہیے جس میں ہمارے اپروول کے پروسیس
ہماری جو میپ اپروولز ہیں, ہمارے NOCs ہیں, وہ فاسٹ ٹریک پہ حل ہو سکے. کوئی بھی اچھا بلڈر جو ہے وہ ہمارا ایک انوائرمنٹ ایسا ہے کہ وہ اگر رائٹ ٹائم رائٹ وے میں جو چلنا بھی چاہتا ہے تو اس کو کافی ساری ہرڈلز ہیں, اور جب وہ ٹائم از منی, ہمارے کام میں ٹائم از منی, تو جب اس کا ٹائم وہاں پہ ضائع ہوتا ہے یا اس کو گھمایا پھرا جاتا ہے تو وہ بھی فیڈ اپ ہوتا ہے. اور پھر ہماری گورنمنٹ شکایت کرتی ہے بلڈر سے کہ جی آپ نے اس طرح نہیں کیا, اس طرح نہیں کیا, اوبے نہیں کیا. جبکہ ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے جو NOC ہیں, ہمارے جو اپروول کے پروسیس ہیں, ان کو آسان کیا جائے. ہم ٹیکس دینے کو بھی تیار ہیں, ٹیکس ہم دے بھی رہے ہیں. ٹیکس کے جو جتنے بھی میٹرز ہیں ان کو بھی ایز کیا جائے, ان کے پلیٹ فارم جو ہے نا وہ اچھے ہوں, اور ون ونڈو آپریشن ہو, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ہمیں فیسلیٹیٹ کیا جائے. یہ فیسلٹیز گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کرے, اور اس میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری یا کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی یہ گرو کر رہی, ابھی بھی کر رہی ہے. کووڈ کے دور میں دیکھیں آپ کے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری تھی جس نے آپ کو سپورٹ کیا, تو اس کو آپ اوبلائج کریں ان ناٹ اونلی دا وے آف ایمنیسٹی میں کچھ خاص لوگ اپنا فائدہ اٹھا لے کے آگے نکل جاتے ہیں. جو ہمارا اینڈ کنزیومر اس کو فائدہ نہیں پہنچتا, اس کو فائدہ تب پہنچتا ہے جب وہ بلڈر اپنی کوالٹی ورک کرے اور اس کو ٹائملی ڈیلیور کرے. جب ہمارے اپروول کے پروسیس رک جاتے ہیں تو ہماری کنسٹرکشن کاسٹ جو بڑھ جاتی ہے, اس کی وجہ سے پھر ہم مس کمٹمنٹ میں جاتے ہیں. تو اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے اور ہمارے اس پروسیس کو ایز کرنا چاہیے. آپ یہ بتائیے کہ آپ پارک ویو کے علاوہ بھی اور پروجیکٹس آپ کے پاس ہیں یا صرف آپ پارک ویو کے پروجیکٹس کو ہی ڈیل کرتے ہیں؟ موسٹلی کیونکہ ہم پارک ویو کے ساتھ لائے ہیں تو 90% ہمارے جو ہے نا پروجیکٹس وہ پارک ویو کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم کر رہے ہیں لیکن وہ سیلف اس میں کر رہے ہیں, جیسے ہمیں پھر رائٹس بن ہیں اور ادر پروجیکٹس ہیں جو کہ ہمارے ہولس آف فیئر ڈیل مارکیٹنگ کے پروجیکٹس ہیں. سر ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس کو فرام ٹائم ٹو ٹائم بڑے ڈیسیجن کرنے پڑتے ہیں. آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل فیصلے اگر آپ کو کرنا پڑے وہ کیا تھے اور کیسے آپ نے ان کو اپنا فیصلہ کیا اس کے اوپر؟ جی صاحب, اس میں پہلے تو ایک میں ڈیفائن کر چکا ہوں, جو میں نے سوئچ کیا جاب سے اپنے, وہ موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیجن تھا اور الحمدللہ میں آج اس پہ فخر بھی کرتا ہوں. اس میں میرے پیرنٹس کی دعائیں ہیں اور میرے بہن بھائیوں کی, میرے جو کولیگز ہیں سمجھے ان کی, اور جن کو میں بزنس میں آئیڈلائز کرتا ہوں, روب صاحب ہیں, معین صاحب ہیں, ان کی سپورٹ. اور میں اپنی کمپنی کے اس پہ دیکھتا ہوں کہ ہم نے بہت جلدی جو ہے نا وہ گرو کیا اور آج الحمدللہ ایک برانڈ کے طور پہ ہم جانے جاتے ہیں. جی ناظرین, یہ ہمارے ثاقب انجم صاحب جنہوں نے بہت ہی کم عرصے میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی. نہ کہ انہوں نے کامیابی حاصل کی بلکہ فیئر ڈیل مارکیٹنگ جہاں آتی ہے وہاں بھی ایک کامیابی آتی ہے. سر میں آپ کو پرسیو کر رہا ہوں ایز اے لیڈر. ایک لیڈر میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ ایک لیڈر ہوتا ہے اور وہ لیڈ کرتا ہے اپنی ٹیمز کو؟ اس میں اظہر صاحب رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. کہ انٹیگریٹی آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے. کریٹیوٹی, آپ کو کریٹیو ہونا پڑتا ہے. آپ کو اپنے کمپٹیٹر جو ہے نا ان کو سرچ کر کے آپ کو اپنے ان ہاؤس جو ایسے انیشیٹو لینے پڑتے ہیں کہ آپ کو ایک رائٹ ٹائم پہ چیزیں جو ہے نا وہ الائن ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کو خود ڈسپلن ہونا پڑے گا, تاکہ آپ ایک خود ڈسپلن ہیں تو آپ کی جو نیچے آپ کے ساتھ دو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ بھی اسی چیز کو فالو کریں گے. آپ سر ڈسپلن کی جب بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ورک لائف بیلنس. اگر ورک لائف بیلنس میں آپ اپنے لیجر ٹائم کو کیسے مینیج کرتے ہیں اور اپنی پروفیشنل لائف کو کیسے آپ بیلنس رکھا ہوا آپ نے؟ ورک لائف بیلنس بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی. آپ جو سلیپنگ ٹائم آپ کا فکس ہو, آپ کا ایج جو ہے نا وہ کنٹرول ہو. اس کے علاوہ پھر آپ کا جو ورک ہے وہ اسٹریس لیس ہو. اب جتنا بھی ہم کوشش کریں ہمارے کام میں, ہماری بزنس میں آپ کو اسٹریس آتا ہے, اس کو آپ اوور کم کرنے کے لیے آپ نے ساتھ اسپورٹس وغیرہ ادر ایکٹیویٹیز جو ہیں, سوئمنگ ہے اور ریڈنگ ہے, اس طرح کی ایکٹیویٹیز ساتھ رکھیں. ہمارے دین کے جو ہے مطلب میں نماز 5 ٹائم جو ہمیں دی گئی ہے وہ ایکسرسائز ہے. وہ آپ اپنے ورک اسٹیشن سے اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر آتے ہیں, وہ ریلیکسیشن بھی ہے, آپ کا فرض بھی ہے اور ایک ریلیکسیشن ٹائم بھی ہے آپ کے پاس. آپ دنیا میں گھومے پھرے ہیں سر, کون سی جگہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی؟ سب سے زیادہ ہمارا ملک ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, اور پاکستان کے علاوہ جو ہے وہ ون آف مائی فیوریٹ پلیس ٹرکی.
اور اس میں استنبول اینڈ انطالیہ. دیکھیے آپ کی سکسیس جو ہے نا وہ 3 چیزوں پہ بیس کرتی ہے: ورک ہارڈ اور نیور گیو اپ. آپ کوئی بھی ڈیسیجن لینے جائیں آپ اس ڈیسیجن سے پہلے 10 ٹائم سوچ لیں. جب آپ نے ڈیسیجن لے لیا تو آپ صرف اس کو اسٹریٹ فارورڈ یہ سوچیں کہ اس کو میں نے فلفل کیسے کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے سوچیں. پھر رسپیکٹ، آپ اپنے جو سینئرز ہیں ان کی رسپیکٹ جو ہے نا، یہ میں نے اپنی زندگی میں سے کہا کہ آپ ان کو رسپیکٹ دیں، چاہے وہ کلائنٹس ہیں چاہے وہ آپ کے کولیگز ہیں. آپ رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی. جی جناب، یہ تھے ہمارے پاس ثاقب انجم صاحب. ثاقب انجم صاحب، وی آر سو انسپائرڈ فرام ہز سکسیس اسٹوری. ماشاء اللہ انہوں نے بہت کم عرصے میں جس طرح کامیابیاں حاصل کی. تو جو ہم نے آج ان سے سیکھا ہے سر، وہ یہ ہے کہ آپ کو ونس یو میک یور ڈیسیجن، جو کہ آپ نے 24-25 سال کی عمر میں ایک بہت بڑا ڈیسیجن لیا اور اس کے اوپر آپ بالکل گامزن ہو گئے اور اس کے اوپر آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. ایک تو یہ بات تھی. دوسرا آپ نے بات کی ڈسپلن کی. اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو آپ کی ذات کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ جب ڈسپلن میں آتے ہیں تو پھر آپ ورک لائف بیلنس پہ آپ بلیو کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہارڈ ورک کی بات کی ہے کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پورے مشن کے ساتھ اور اپنی پوری جاں فشانی کے ساتھ آپ اس سیکٹر کو جوائن کریں. یہاں ترقی اور ترویج کے بہت زیادہ مواقع ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر انڈسٹریز. تو یہاں پہ آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، فوکسڈ اپروچ کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور اس طرح سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی. نہ صرف آپ اپنی ترقی میں آپ ممد و معاون ثابت ہوں گے بلکہ خاندان کو بھی آپ آگے لے کے جائیں گے. اینڈ الٹیمیٹلی وی آر گوئنگ ٹو سرو پاکستان آلسو. سر یہ ہمارا ایک چھوٹا سا میسج تھا. آپ کا سر آنے کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اصغر حارث کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا نگہبان.